پریز گاڈ. جیسا کہ ہم نے خدا کے جدید بخش کلام میں سے ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، تو آج ہم خدا کے کلام میں سے یہاں سے ہم نے ختم پچھلی دفعہ کیا تھا، وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں جب آئے تو وہ فضل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رحم اور ترس دونوں مل کر جو ہے وہ فضل کا مطلب جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فضل جب آیا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خدا کا پلان ہم نے سیکھا تھا. اگر آپ پورا اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو میں نے شروع سے جو سکھایا ہے آپ اس پر غور کریں کہ خدا کا اس دنیا کے لیے پلان کیا ہے. اس بڑے منصوبے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر باقی کی تمام چیزیں ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. تو خدا کا مقصد جو تھا وہ ایک وقت میں بنی اسرائیل قوم کو چننا، ان کو شریعت دینا، اور پھر اس شریعت کے وسیلہ سے یہ ثابت کرنا کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کا بندوبست کرے. اور خدا نے کیا کیا اس کا بندوبست کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آیا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے اس عظیم پلان کا آخری حصہ ہے جہاں پہ خدا جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل قوم کو نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ نجات دینا چاہتا ہے. خدا ایسا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا کو تو بنایا ہے، پوری دنیا کو اس نے خلق کیا ہے اور پھر اس کے بعد اسی دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور صرف بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ نجات دے دے اور باقی دنیا جو ہے وہ سب جہنم کی آگ میں چلی جائے. تو خدا جو ہے اس نے پوری دنیا کو بچانے کے لیے بندوبست کیا ہے. لیکن یہودی قوم جو ہے وہ ایک پہلا پارٹ تھا جو خدا نے ان کو چنا، ان کے وسیلہ سے خدا نے خدا یسوع مسیح کو لانے کا بندوبست کیا اور آخر کار پوری دنیا کو جو ہے خدا بچانا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے یوحنا 3:16 بڑی مشہور آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے ساتھ اتنی محبت رکھی؟ کس کے لیے محبت رکھی؟ پوری دنیا کے لیے. تو خدا کا پلان یاد رکھیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے نجات کے کام کو مکمل کرنے کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، انہیں تربیت دی اور پھر اس کے بعد وہ خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو اور پیغام کو لے کر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ گئے. اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں اپنے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کو مل کر یہ کہا کہ جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا، جب تمہیں روح القدس نازل ہوگا تو پھر تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. اور خدا یسوع مسیح نے جانے سے پہلے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ پس تم جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ. تو خدا یسوع مسیح کا جو پرپس تھا وہ خدا کے اس منصوبے کو پورا کرنا تھا کہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نجات کا بندوبست کیا جا سکے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں کہ کس طرح سے شاگرد جو ہیں انہوں نے باہر وہ گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں جو جا کر خدا کا کلام پھیلایا، مسیح کی خوشخبری دی اور آخر کار جو ہے وہ کلیسیائیں قائم ہونا شروع ہوئیں. اور اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر کلیسیائیں قائم ہوتی گئیں اور کلیسیائیں جو ہے وہ خدا کے کلام پر اور پاک روح کی تسلی پر چلتی رہیں اور اس طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ بڑھتا گیا اور ترقی جو ہے وہ پاتا گیا. پریز گاڈ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار جو ہے جتنے بھی لوگ مسیح خدا پر ایمان لے کر آئیں گے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر آخر کار ہم یہ جا کر دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ایماندار جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہیں گے. تو یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تمام لوگ بھلے وہ کسی بھی یہودی قوم سے ہوں یا کہ وہ غیر قوموں سے ہوں، جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا اور نجات پانے کے بعد وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی غیر قوم میں سے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ
خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ خدا کا عظیم منصوبہ ہے جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے دیا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا جو پلان ہے یہ تمام غیر قوموں کے لیے ہے، اور خدا کا پلان جو ہے وہ پوری دنیا کو چھڑانے کا ہے، جو کہ خدا یسوع مسیح اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا۔ اب ہم نے شروع اس بات سے کیا تھا کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عیدیں منانی چاہیے، ہمیں سبت منانا چاہیے، اور خاص طور پر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہمیں شریعت جو ہے اس کو پوری شریعت کو ہمیں پورا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن کیوں کہاں سے یہ بات آئی ہے کہ یہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں عیدیں منانے کی ضرورت ہے، یا ہمیں سبت منانے کی ضرورت ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ ایک نیا گروپ ہے جو کہ اس وقت دنیا میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ہے مسیانک جوز۔ اور مسیانک جوز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہودی قوم سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد یہ ہر چیز کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی جان دی، اور پھر وہ جی بھی اٹھے، اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات جو ہے وہ ہمیں ملی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں پوری کی پوری شریعت جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر چیز کو سبت کو منانا چاہیے، عیدوں کو منانا چاہیے، اور پوری شریعت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس سے پہلے 2000 سال میں لوگوں کو یہ نظر نہیں آئی ہے۔ اچانک لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے، اور پھر بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر لوگ امریکہ میں، انگلینڈ میں اور دوسرے کنٹریز میں یہ موجود ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ پاکستانی کلیسیوں میں، اردو سپیکنگ لوگوں میں بھی یہ اندر داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی کہاں سے یہ تحریک، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ایک شخص جو ہے جس کا نام مارٹن موشے تھا، اس نے یہ تحریک جو ہے وہ شروع کی تھی، اور وہ آدمی جو ہے وہ یہودی سے مسیح بن گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک بیپٹسٹ چرچ سے اس نے آرڈین ہو کر، سیمنری کر کے اس نے وہاں پہ آرڈین ہوا، اور پھر وہاں پہ اس نے ایز اے پاسٹر کام کرنا شروع کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک تنظیم بنائی، ایک موومنٹ بنائی کہ ہم یہودیوں کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ مسیح کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور اپنے ایک وہ نوٹ میں لکھتا ہے، مارٹن جو ہے، مارٹن موشے جو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اس تحریک کو شروع کیا تو ہم اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم یہودیوں کو جو ہے ہم وہ جس طرح سے عام طور پر مشنری جو کام کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ گئے، فار ایگزامپل ہندوستان میں گئے، تو وہاں پہ لوگوں کو جب مسیح کا پیغام دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ نے تمام ہندو رسموں کو آپ نے ترک کر دینا ہے، اور آپ نے مسیح بن کر بالکل نئے طریقے سے رہنا ہے۔ تو وہ طریقہ کامیاب ہوتا رہا، لیکن جب انہوں نے ایونجلزم کرنا شروع کیا یہودیوں میں، تو یہودی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ وہ مان سکتے ہیں، تو یہ ناکام ہو گئے۔ ٹوٹل ان کو مسیح کی طرف اگر لے کر آنا ہے تو یہ ناکامی ہے۔ اور وہ اپنی وہ کتاب میں لکھتا ہے وہ کہ اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ہم یہودیوں کو ہم اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ ہم بھی یہودی ہیں، ہم نے مسیح کو قبول کیا جو مسیح آنے والا تھا، لیکن ہم نے شریعت کو نہیں چھوڑا، ہم نے عیدیں نہیں چھوڑی، ہم نے سبت نہیں چھوڑا، ہم ہر چیز پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے بہت سارے یہودیوں کو انہوں نے مسیح کی طرف جو ہے وہ لانا شروع کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم جیسے گزرتا گیا ہے، جس طرح سے ہر کوئی بھی نئی تعلیم آتی ہے، موومنٹ آتی ہے، تو اس کے بہت سارے نیگیٹو جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا گیا تھا، وہ مقصد دھیرے دھیرے جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا اور مشکل ہوتا گیا۔
اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اور اس میں تھیولوجیکلی پرابلم کیا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مطلب کہ اگر مسیح کو وہ قبول کرتے ہیں یا شریعت پر عمل کرنے کے کہتے ہیں تو عید منانے میں کوئی حرج نہیں ہے یا سبت منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت ساری ہم دیکھیں گے آج کے تھیولوجیکلی پرابلم جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تھیولوجیکلی پرابلم ان کے اندر کیا ہے, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پہچان کیسے سکتے ہیں. میں اس وقت جو ہے وہ بات پاکستانی چرچز کی نہیں کر رہا ہوں, پاکستانی لوگوں کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ تمام باتیں جو ہے یہ آپ کو ایسے زبانی یا کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو کچھ آج آپ کو میں سکھانے والا ہوں یا جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ نہ تو کسی کے خلاف ہے, نہ کسی کو ہم نیچے کر رہے ہیں, نہ ہم کسی تعظیم کے خلاف ہیں, بلکہ یہ ایک کلیریفیکیشن ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس کی کون سی پرابلم ہے اور کیوں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں, یا ہم مسیحک جوز کی تعلیم پر ہم کیوں عمل نہیں کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ شریعت اپنی جگہ پہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہے, وہ خدا کی دی ہوئی ہے, لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو پہچاننا چاہیں تو ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ نام جو آپ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا, یہ کبھی بھی نام اس کا نہیں لیں گے, بلکہ یہ اس کو یشوع المشائخ کہیں گے. اور لفظ جیزس جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. لفظ جیزس اور خدا گاڈ یہ دونوں اس کو کفر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں لفظ جو ہے یہ پیگن سے آئے ہیں اور ان دونوں الفاظ کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اور وہ خدا کے لیے جو ہے وہ یہوے یا اس قسم کے لفظ جو استعمال کرتے ہیں. اور شلوم کہیں گے. شلوم کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. شلوم جو ہے وہ اردو میں سلام ہم کہتے ہیں. شلوم کا مطلب ہے سلامتی, سلام کا مطلب ہے سلامتی, ایون سلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہچان کیا ہے. وہ لفظ شلوم کہیں گے, اس کے بعد یسوع کا نام لینا وہ کفر سمجھتے ہیں, اپنی زبان پہ لانا کفر سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ لفظ جیزس آج ہزاروں لاکھوں لوگ یسوع کے نام سے شفا پاتے ہیں. یسوع کے نام سے بدروئیں نکلتی ہیں, بدروئیں بھاگتی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیزس لفظ جو ہے وہ اپنی زبان پہ لانا غلط ہے. آپ یسوع کو کسی بھی نام سے پکاریں گے, یسوع پکاریں, جیزس پکاریں, تمام دنیا کے مختلف ممالک اپنی اپنی زبان میں اس یا کسی طریقے سے بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کا پہلا ہے کہ وہ خدا کا نام نہیں لیتے ہیں وہ اپنی زبان پہ, اور اس کو سیکرڈ نیمز موومنٹ بھی کہتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ خدا کا نام جو ہے یہ نہیں لیتے ہیں, اس کو یہوے کے طور پر یہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ خدا یہوے جو ہے یہ خدا کا نام ہے, یہ خدا کا نام ہے اور اسی نام سے اس کو ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس قسم کی تعلیم آ جاتی ہے کہ ہمارے خدا کا نام ہے یہ, اور ہم اس کو کسی اور نام سے پکار نہیں سکتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں مطلب ہے. تو اب جب ہم ہندی کی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پرمیشور لکھا ہے. جب ہم فارسی کی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا لکھا ہے. جب ہم عربی کی بائبل پڑھتے ہیں وہاں پہ اللہ لکھا ہے. تو ہم خدا کا نام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہم ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کا نام یہوہ ہی رہے گا. اس کے بعد سیکنڈ ان کی یہ بات ہے کہ وہ لوگ عام طور پر عبرانی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ حتیٰ کہ اپنے نام کو بھی اگر کوئی آئی ڈی بناتے ہیں فیس بک پہ یا کچھ کرتے ہیں تو اپنا نام جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھنے کی کوشش کریں گے. عبرانی کی پیچھے چیزیں لکھیں گے, اپنی وال کے اوپر آپ ان کی عبرانی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ہے حتیٰ کہ اپنی پلپٹ کے اوپر انہوں نے عبرانی جو ہے لکھی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ہے یہ شاید دوسرے ممالک میں جہاں پہ حقیقی طور پر یہودی قوم سے لوگ مسیحک جوز بنے ہیں, ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ان کی زبان ہے, اور وہ تمام نام بھی جو لیتے ہیں یہ ان کی زبان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر اردو کلیسیوں کے اندر بھی لوگ ایگزیکٹلی ایسا ہی کر رہے ہیں.
حتیٰ کہ ان کی پلپٹ کے اوپر آپ لکھا دیکھیں گے عبرانی لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، ان کی وال کے اوپر آپ لکھیں گے عبرانی کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ورلڈ وائڈ ان کی پہچان ہے. دوسری کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ عام طور پر یہ سبت کو مناتے ہیں، اور سبت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جمعے کی شام کو شروع ہوتا ہے اور سیٹرڈے کی شام کو جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس بات کو پرانے عہد نامے کا، چونکہ یہ شریعت ہے اس لیے یہ کہتا ہے کہ ہمیں سبت کو ہی ہمیں منانی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ اتوار کو، سنڈے کو یہ بالکل یہ غلط سمجھتے ہیں، اور سنڈے کا نام بھی لینا یہ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پیگن ڈے ہے، یہ مسیحوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ دن جو ہے یہ ہم کسی طرح سے منا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیدیں جو ہیں وہ تمام کی تمام عیدیں جو ہیں وہ ہمیں منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شریعت کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور اس مقصد کے لیے وہ عشاء ربانی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، عشاء ربانی نہیں کرتے ہیں. اور عشاء ربانی کی جگہ پہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ عید فصح کرتے ہیں. اور عید فصح کے موقع پر جو ہے وہ پورے اسی طریقے سے عید فصح کرتے ہیں جس طریقے سے یہودی کرتے ہیں. تو آپ سمجھو کہ اگر آپ خدا یسوع مسیح کے اس حکم کو اور اس چیز کو نکال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عشاء ربانی کر رہے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ اور صرف عید فصح کے طور پر. اب ایک یہودی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ عید فصح جب کرتا ہے اس کے ذہن میں کوئی مسیح کے بارے میں بات نہیں ہے کہ یہ مسیح کے بارے میں ہے. اور خدا نے ایک زندگی رکھی تو میں کسی وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ بات کہ حقیقی طور پر جو ہے وہ یہودی کس طرح سے عید فصح مناتے ہیں اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جب وہ مناتے ہیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہاں پہ تصویریں دکھائی تھیں کہ ایک پلیٹ جو ہے جس کو صدر پلیٹ کہتے ہیں، اس کے اندر 6 حصے ہوتے ہیں. ایک حصے کے اندر نمک والا پانی ہوتا ہے، ایک انڈا ہوتا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، کڑوا ساگ پات جو کہ عام طور پر مولی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر نٹس، اور پھر اس کے اندر سیب اور ہنی، ان کو ملا کر جو ہے مکس بنا کر چھٹی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ وہ یاد کرتے ہیں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ اس برے کی نشانی ہے جو کہ جس نے ہمیں وہاں سے، جس کے خون سے ہمیں بچائے گئے ہیں. وہ نمک والا پانی جو ہے وہ ہمارے آنسوؤں کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بیابان کے اندر ہم نے ٹائم صرف کیا، ہم آنسو بہاتے رہے وہاں پہ. اس کے بعد وہ جو ہربز ہیں، جو مولی ہے، کڑوا ساگ پات جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو ظاہر کرتا ہے جو ہم نے مصر کے اندر جو ہے وہ اٹھائے ہیں. اور اس کے بعد وہ انڈا جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک انڈے کی طرح تھے، ہماری زندگی جو ہے وہ بند تھی، لیکن جب ہم ملک مصر سے باہر نکلے تو ہم ایک نئی زندگی جو ہے ہماری شروع ہوئی. اور اس مکسر کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں مصر کے اندر گارا اینٹیں بنانے کے لیے نہیں ملتا تھا، اور ہمارے لیے وہ کتنا مشکل تھا کہ ہم کو بس نہیں دی جاتی تھی اور ہم کو تشدد کیا جاتا تھا ہم پہ. تو وہ 6 چیزیں جو ہیں وہ کس بات کو ظاہر کرتی ہیں؟ مصر کی غلامی سے آزادی کو. ایک مسیح ہونے کے ناطے سے میں عید فصح کے اندر خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے فصح کا برہ ہے، ہمارے لیے فصح کا برہ ہے، اور اس نے ہماری خاطر جو ہے اس نے جان دی. لیکن روحانی طور پر جس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے باہر نکالا، یہ برہ جو خدا یسوع مسیح یہ ہمیں کس سے باہر نکالتا ہے؟ ہمیں ابلیس کی غلامی سے اور ہمیں گناہ کے سے نجات دلاتا ہے. تو ہم اس کو اسپرچوئل لے سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو عید فصح کو ایک عشاء ربانی کے طور پر مناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور جتنے بھی مسیانک جوز ہیں وہ اس طریقے سے عید فصح کو مناتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اب کس کو پھر منا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایدر مسیح کی موت کو منا رہے ہیں یا کہ اس مصر کی غلامی سے نجات کو منا رہے ہیں. تو یہاں پہ آگے تھیولوجیکلی پرابلم ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر پرابلم ہے. لیکن اب یاد رکھیں کہ ایک یہودی جو ہے وہ
اس تمام اس عمل کو وہ کبھی بھی مسیح کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا ہے. لیکن مسیانک جوز جو ہیں وہ اس کو مسیح کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی مفسہ بنا رہے ہیں. اور بہت سارے جو ہیں مسیانک وہ نہ تو شیرہ استعمال کرتے ہیں نہ وہ روٹی ہماری طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں صرف شاعر بانی میں استعمال ہو سکتی ہیں. وہ پوری فل طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے تو ہمیں اس عید کو منانے کی ضرورت ہے. اب میری بات یاد رکھیں کہ مسیانک جوز جو ہیں یہ یہودیوں کے اور کرسچنز کے بیچ میں ہیں. مسیانک جوز کو یہودی جو ہیں وہ کسی طور پہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تم مسیح پر ایمان لے کر آتے ہو تم یہودیت سے خارج ہو چکے ہو, تمہارا یہودیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم کیسے یہودی بن سکتے ہو جب تم مسیح پر ایمان لے کر آئے ہو؟ تم خارج ہو, تم مسیح بن گئے ہو. وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. اور بہت ساری پولیٹیکل پرابلم ہیں. ان کو اسرائیل کے اندر ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی, ان کو وہ داخل نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم آ سکتے یہاں پہ کیونکہ تم یہودی نہیں ہو, تم مسیحی ہو. لیکن اب کچھ دیر سے اس قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو جس کی ماں یا باپ دونوں میں سے ایک یہودی ہو وہ اس کو یہودی گنا جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے. بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ ایک چیز کر سکتے ہیں, آپ یا تو مسیح بنو اور یا آپ یہودی بنو. اب آگے آپ کو اور کیا اس کے اندر پرابلم آ سکتی ہے, کیا مشکل ہے اس کے اندر. اور تو یہ پرابلم ہے کہ جب ہم عیدیں مناتے ہیں اور عیدوں کو اسی طرح مناتے ہیں جس طرح سے یہودی مناتے ہیں, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم یہودی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہودی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم جب مسیح خداوند کو تم نے یہ قبول کیا ہے اسی سیکنڈ سے تم یہودیت سے خارج ہو. دوسری بات ہے کہ وہ لفظ کرسچن سے, چرچ سے ان کو سخت نفرت ہے. اور کسی بھی طریقے سے وہ کہتے ہیں جتنے بھی کرسچن آج تک ہوئے ہیں پچھلے 2000 سال میں وہ سب کے سب جہنمی ہیں, وہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے. ان میں سے کوئی بھی نجات یافتہ نہیں ہے. اب بھجن کر سکتے ہیں کہ کہاں تک بات ہے یہ. ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, عید فصح منا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عید فصح منانے کے لیے میرے ساتھ دیکھیں عید فصح کے لیے خروج 12 باب اور اس کی پڑھیں جی 47. اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے, اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فصح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں, تب وہ پاس آ کر فصح کرے. یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے, پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے. بس کون کھا سکتا ہے فصح کو؟ جس نے ختنہ کرایا ہو. آپ اگر یہودی طریقے پر آپ فصح کرنا چاہتے ہیں اور اس فصح کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ ختنہ کرائے بغیر آپ نہیں اس کو کھا سکتے, کیونکہ آپ نے ختنہ نہیں کیا. آپ غیر قوم سے ہیں, آپ نہیں کھا سکتے ہیں اس کو. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم فصح کر رہے ہیں اور ہم مسیح کی یاد میں بنا رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ نہ تو یہودیوں کے ساتھ آپ وفادار ہیں نہ آپ مسیحیوں کے ساتھ وفادار ہیں. آپ ان کا بھی کام کر رہے ہیں, اپنا بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایکچولی ہمیں کرنی چاہیے. یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی مسیانک یوز کرتے ہیں بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے کہ نہ تو وہ اس کو پروو کر پاتے ہیں اور نہ وہ اس چیز کو پروو کر پاتے ہیں. دونوں کو پروو نہیں کر پاتے ہیں. اس طرح سے وہ دونوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے. اس کے بعد وہ ان کی ایک اور جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر آپ کو یہاں پہ ٹوپی یہاں نظر آئے گی, اور کبھی کبھی ایک تالیت جسے کہتے ہیں, جسے پریئر شال بھی کہتے ہیں, جس کے اندر بلو رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں, وہ آپ کو لیے نظر آئیں گے. اور کبھی کبھی آپ ان کو نظر آئیں گے کہ ایک نرسنگا پھونکتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ یہ کر کے, اور میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ یہ یہودی جو کرتے ہیں وہ کرنے دو ان کو, کیونکہ وہ یہودی ہیں, وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی آج بے شمار لوگ وہ تالیت لے کے گھوم رہے ہیں, نرسنگے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہودی بن گئے ہیں, اور وہ یہودیوں جیسی وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے سارے الفاظ بولیں گے, اسی طرح کی ٹرمنالوجیز استعمال کرنے گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہودی بن گئے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ مسیانک جوز اوریجنل ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے مسیانک جوز میں انٹر ہونا ہے تو آپ کو بپتسمہ تو لینا ہوگا,
لیکن بپتسمے کے ساتھ آپ کو ختنہ کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر مختلف قسم کے حوالہ جات دے کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چادر آپ نے کبھی دیکھی ہے کسی نے ایک چادر یہاں پہ لے کے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چادر جو ہے یہ بیسیکلی کیا تھی؟ جس کو تالیت کہتے ہیں عبرانی زبان میں. تالیت جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسی شال تھی جس کے کناروں کے اوپر گانٹے لگا کر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شریعت کو ظاہر کرتی ہے. اور جو شخص وہ تالیت لے لیتا تھا وہ اس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ میں آج کے بعد میں شریعت کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہوں، اور آج کے بعد یہ شریعت جو ہے یہی میرا سب کچھ ہوگی. اگر میں اس سے پھروں تو مجھے جان سے مار دیا جائے. اور یہی نہیں بلکہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد میں کسی شخص کو اگر دیکھوں کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے تو مجھے اس کو مارنے کا حق ہے. میں اس کو پکڑا سکتا ہوں، اس کو میں صدر عدالت میں لا سکتا ہوں. میں اس کو، یہ ان کی ڈیوٹی تھی. آپ سمجھتے ہیں، ریلیجس پولیس. اور یہی وہ لوگ تھے جو فقیہ اور فریسی لوگ تھے جو کہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کب وہ غلط بات کرے تو ہم اس کو پکڑیں، کب یہ شریعت کو توڑے اور ہم پکڑیں، کب یہ بات کرے اور پکڑیں. اور آپ نے پیشن آف کرائسٹ آپ نے دیکھی ہے، آپ نے دیکھا خدا یسوع مسیح کو جو پکڑانے والے تھے وہ کیسے تھے؟ تالیت والے تھے. اور یہ تالیت جب ایک دفعہ شخص لے لیتا تو اس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ہر شخص کو پکڑے جو کہ کسی طرح سے عمل نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنی تمام زندگی میں وہ اس سے پھر نہیں سکتا تھا. اس سے خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا جوا اٹھا لو، اس کو جوا جو ہے کہتے تھے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ میں نے آج کے بعد شریعت کو اپنے اوپر میں نے اٹھا لیا ہے. ان کی گردن کے اوپر یہ جوا سمجھا جاتا تھا. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرا جوا اٹھا لو، یہ جوا نہیں جو تم نے پہنا ہوا ہے، بلکہ میرا جوا اٹھا لو کیونکہ وہ ملائم اور ہلکا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا. آج اگر کوئی تالیت شخص آج بھی پہن رہا ہے یہودی قانون کے اندر، وہ شخص پابند ہے کہ وہ شریعت پر پورا عمل کرے. اور دوسری بات ہے کہ وہ اگر کسی کو شریعت پر عمل کرتے نہیں دیکھتا تو اس کو قتل کرتا. تالیت پہن کے جو لوگ گھوم رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کس لیے یہ ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بتاتا چلو کہ بہت سارے مسیحی لوگ، زیادہ تر اس میں پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے؟ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ. کیونکہ یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پرابلم کیا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی نہ چرچ آئے ہیں، نہ انہوں نے کبھی بائبل کھول کے دیکھی ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. جب وہ سوشل میڈیا پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں. صرف بار بار آیاتیں لکھ کر ایک دوسرے کو بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب یہودی بن گئے. یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں مسیحک جو بن گیا ہوں، جی میں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں. اب جانتے ہیں کہ 613 لا ہے اس کے اندر، صرف اس کتاب کے اندر 613 قانون ہے. کیا آپ عمل کر سکتے ہیں اس پر؟ کون ہے یہ نوجوان لڑکے جو مطلب کہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ جی 613 قانون ہے اس کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر، جن پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور آپ ایک اور آپ کا بتا دیں کہ یہودی دستور کے مطابق یا بائبل کے دستور کے مطابق بھی اگر آپ نے ایک حکم توڑا ہے تو ساری شریعت کو آپ نے توڑ دیا ہے. ہم نے پیچھے سیکھا تھا یہ 3000 سال یہودی قوم اس پر عمل نہ کر سکی، اور آج ہم کہہ رہے ہیں جی میں عمل کر رہا ہوں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس پروگرام کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی شریعت خدا نے ہمارے لیے آج بھی رکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، شاید میں یہ 613 جو شریعت کے حصے ہیں میں ان کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھا سکتا ہوں کہ کون سے پارٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور کون سے پارٹ پر ہم عمل کر سکتے ہیں.